ایک تو اگلا بندہ کرنے والا ڈاکٹر ہے ہی نہیں. ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کٹنگ کرتے تھے وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, تھیٹر میں لائٹیں سیدھی کرتے تھے وہ اب سرجنز بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آگے ڈاکٹرز ہائر کر لیے ہیں ساتھ. یار آپ کا دو طرح سے لاس, ایک تو آپ نے پیسے بھی اتنے دیے جتنے آپ نے کوالیفائڈ ڈاکٹروں کو دینے تھے, دوسرا آپ نے اپنا ڈونر ایریا ختم کرا لیا. آپ کا سب سے بڑا لاس وہ ہے کہ اگلی بار کچھ اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر اگلے ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے ہیں جی آپ اس کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس چلے جائیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کلینک میں آگے فیڈ بیک نہ دیں کہ جو لگے کہ جی ہم نے پکڑ کے بٹھا دیا ہے اور ڈسکاؤنٹ کے چکر میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کرا لیا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ بڑے ہی قابل ڈاکٹر اور بڑے ہی قابل سرجن ڈاکٹر برہان صاحب موجود ہیں. برہان صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں اور ہم گاہے بگاہے ایک پبلک سروس میسج اور ایک پازیٹیو انفارمیشن کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میری ڈاکٹر برہان صاحب کی کئی ویڈیوز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جو کہہ لیجئے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں, 5000 سے زیادہ سرجریز کر چکے ہیں اور صحیح معنوں میں ایک کوالیفائڈ یو کے سے پڑھے ہوئے ایک قابل ترین ڈاکٹر ہیں. میرے بھی سرجن یہی ہیں. میں ہمیشہ یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اتنا ایک قابل انسان اور میرا پرانا دوست میرا بھی سرجن ہے. ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس فیلڈ میں جتنی نئی انوویشن ہو رہی ہے اور وہ انوویشن اور نئی چیزیں جو اتھینٹک ہیں اور لیگل ہیں, سب سے بڑھ کے اس میں رزلٹس ہیں, ان کو جانتے ہیں اور ایک عرصے سے اپنا کلینک بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک بڑا رش ہوتا ہے, ٹریفک ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم اکٹھے کافی پینے بیٹھ جاتے ہیں, ان سے ہم مشورے بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ اس ساری گفتگو کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا. ایک حصہ ہمارے سارے اوورسیز ہیں جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے اور دوسری دنیا میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور سعودیہ میں رہتے ہیں. ان کے چیلنج کیا ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹ جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے, بال لگوانے ہوتے ہیں, تو وہ ترکی کا رخ کرتے ہیں, باہر کسی ملک جاتے ہیں. پھر کئیوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار اپنے ملک سے یہ سرجری کروانی ہے, کیونکہ پاکستان میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز موجود ہیں. ان کے چیلنج کیا ہوتے ہیں. اور دوسرا ہمارا حصہ گفتگو کا ہوگا کویکس کے حوالے سے. مارکیٹ میں اس وقت 2 نمبری بہت زیادہ موجود ہے. ایسے بڑے لوگ موجود ہیں جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور وہ سرجریز کر رہے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا ایک بار پھر شکریہ. میں یہی تو شروع کرتا ہوں ہر بار کہ آپ ہمیشہ ایک پازیٹیو میسیج اسپریڈ کرتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم کوئی ایک پازیٹیو آؤٹ کم لے کے جائیں, لوگوں کو اچھا مشورہ دیں. امانت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی تھوڑا سا نالج ہے میں اس کو آگے ٹرانسفر کر سکوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سارے ہمارے بھائی باہر کام کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, پاکستان بھیج رہے ہیں, یہ بڑی ایک ایسٹ ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد موجود ہے. یہ جو ہماری گجرات کی جہلم کی پٹی ہے یورپ میں بڑی نظر آتی ہے. پھر اوور آل پاکستان میں ایک بڑی ہیومن ریسورس جو ہے وہ گلف میں ہے, گلف پوری پٹی ہے جس میں یہ کام کر رہے ہیں. بڑی دنیا کینیڈا میں ہے, بڑی دنیا امریکہ میں ہے, بڑی دنیا یو کے میں ہے اور اسی طرح آسٹریلیا میں اور باقی ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان آتے ہیں اور سرجری کروانا چاہتے ہیں. کیا چیلنج ان کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا امیدیں ہوتی ہیں اور کس طرح کے چیلنج انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بڑا اچھا اور ویلڈ کویسچن ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا وہ رابطے میں ہوتے ہیں, سرجریز کرواتے ہیں. اسپیشلی سردیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں جب وہاں پہ ونٹر ہالیڈیز یا ویکیشنز ہوتی ہیں. اچھا, ان کا نا بڑے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ پریکٹیکلی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے پچھلے 8-10 سال 12 سال ایک محنت کی زندگی گزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیبل فیز میں آتے ہیں. دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر لائف. بال میجورٹی 70-80% لوگوں کا ہیئر فال ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو لک ینگ. ٹھیک ہے, انہوں نے محنت کی, دے ڈیزرو دیٹ کہ وہ اچھے نظر آئیں اب اسٹیج پہ آ کے. ٹرکی ان کے پاس بہت زیادہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ جی آپ ترکی چلے جائیں اور یہ سب وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کروائیں, بٹ دیٹ از اے بٹ ایکسپینسو. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کافی زیادہ ایکسپینسو ہے کمپیئر ٹو اگر ہم پاکستان کریں تو کوئی 3 ٹائمز 4 ٹائمز ایکسپینسو ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ لینگویج بیریئر, کہ زبان سمجھنے کا سننے کا مسئلہ. پھر ٹرکی میں بھی اسکیم ہو رہے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. چوتھا وہاں پہ یہ ہے کہ اسٹے بہت لمیٹیڈ ہے, 2 دن کا 3 دن کا. تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہم اس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس لینگویج بیریئر نہیں ہے, پیشنٹ ہم سے فری ہو کے بات چیت کر سکتا ہے. پرائسز آر ویری کنٹرولڈ کمپیئر ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. پھر یہ ہے کہ وہ انہوں نے نیچرلی اپنی چھٹی پہ گھر آنا ہے, ان کو کوئی ایکسٹرا ٹکٹ نہیں لینی پڑ رہی, ایکسٹرا اس کی پے نہیں کرنا پڑ رہا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس فالو اپ میں رہتے ہیں اور جانے کے بعد بھی فالو اپ میں رہتے ہیں.
تو یہ سارے وہ جو ہے نا پلس پوائنٹس ہیں جو یہاں پہ ٹرانسپلانٹ میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میری کوشش ہوتی ہے میں ہر پیشنٹ کو ایک پراپر مشورہ دوں ہاں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہاں ان بیچاروں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس میڈیا سے بات کر رہے ہیں یہی میڈیا ان تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میڈیا پہ کوالیفائڈ لوگوں کی نسبت نان کوالیفائڈ لوگ یا کویکس یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے ویڈیوز جو 2-4 اچھے رزلٹ ہیں ان کے ویڈیوز بنا کے ہر بندے کو ایلیور کیا ہوا ہے, اس کو میسمرائز کیا ہوا ہے کہ بھئی یہی رزلٹ آنا ہے تمہارا. ٹھیک ہے. ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. سو ان کو ایک پراپر ایکسپیکٹیشن لیول پہ لے کے آنا کہ بھئی آپ کے کیس میں یہ ہو سکتا ہے, یہ پازیٹیو چینج آئے گی, یہ سافٹ ٹرانزیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر ہم ان کو گائڈ کرتے ہیں. دے آر ویری ہیپی. میرے تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ہیں جو یورپ میں ہیں, گلف میں ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, اور بڑے اچھے بڑے پازیٹیو ریزلٹس کے ساتھ. اب ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جیسے ٹرکی میں یا کہیں اور ٹریول ڈیسٹینیشنس پہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر پیکیج ہوتا ہے, ہم اس فارم میں بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ہوٹل اسٹے دیں, ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ کریں, کلینک میں 3-4 دن کا رکھیں, اور ایون لاہور کا گائیڈڈ ٹور بھی ساتھ کروائیں. بالکل ٹھیک. سو اس کو ہم ایک پیکیج فارم میں لے کے آ رہے ہیں. اس بار جو یہ سردیوں کا سیزن ہوگا اس میں ہم یہ پراپر اسٹارٹ کر رہے ہیں. ویری نائس. یہ بڑا انوویٹیو. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایلوژن اور ریئلٹی ہے, کیونکہ بعض اوقات جو تصویریں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا, اب تو اتنے فلٹر آ گئے ہیں, اور بعض اوقات جو پورٹرے کیا جاتا ہے بالکل کچھ اور ہوتا ہے, اور جو حقیقت ہے اس سے بڑی مختلف ہوتی ہے. یعنی یہ فراڈ بڑا کامن ہے کہ کسی نے بھی اگر یہ سروس بیچنی ہے, اور یہ کہہ سرجری بیسیکلی سروس ہے, تو اس نے دکھانا کچھ ہے اور ہونا کچھ ہے. بالکل. تو یہ وعدہ ورسز حقیقت, یہ کیا بات کریں گے اس پہ, یہ کیوں اتنا رجحان پاکستان میں؟ سر دیکھیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈفرینٹ جو سرجری تھا ان کی طرح ایک سرجیکل پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, انسانی جسم ہے, کرنے والا بھی انسان ہے, لگوانے والا بھی انسان ہے, ریزلٹس ویریبل ہوں گے. اب ہر کسی کا رزلٹ سلمان خان نہیں آ سکتا. صحیح. ٹھیک ہے, اور ہر کسی کا ایک ایکسٹرا آرڈنری میریکلس ریزلٹس نہیں ہو سکتے. کہنے کا مطلب یہ, تو آپ نے پیشنٹ کو پہلے گائیڈ کرنا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ میکسیمم جو اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ, اس سے الور کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہی چیز آپ کی بن جائے گی, جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس کوئی پیشنٹ ہے اس کو میں بڑا کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ آپشنز ہیں, یہ فائنل آؤٹ کم ہے, اور اگر آپ کے پاس یہ بھی رائٹ ہے آپ یہ آؤٹ کم نہیں لینا چاہتے تو آپ ٹرانسپلانٹ نہ کرواؤ. ٹھیک ہے. تو دیٹ اتنا کلیئر کٹ ہونا چاہیے یہ پروسیس, بجائے اس کے کہ آپ ان کو الور کریں. دیکھیں اگر میں اپنے سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاؤں گا پیشنٹ کی, تو میں نیچرلی وہ لگاؤں گا جو سب سے بیسٹ رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. میں کبھی بھی ویک رزلٹ نہیں لگاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. سو پیشنٹ جو سرجری کروا رہا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ڈاکٹر سے ملنا ہے, پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر سے, اپنے سرکمسٹینسز اپنے حالات کے مطابق ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا کیا رزلٹ آئے گا. صحیح. اب یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ مارکیٹ میں کویکس بہت زیادہ ہے, فراڈ بہت زیادہ ہے, لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں, ٹیکنیشینز یہ کام کری جا رہے ہیں اور دکھا کچھ رہے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی نہیں بنی ہوئی, لاز موجود نہیں ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اس کو کیسے بائی پاس کر جاتے ہیں سب؟ سر یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا سوسائٹی ہم لوگ نوز ڈرائیو کی طرف جا رہے ہیں, یہ اس میں سے ون آف دا بگیسٹ ڈائلما. اب ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں پاکستان میں ان سب کو ریگولیٹ کرتی ہے. میں اس کا ایک آفیشیل ممبر ہوں اور آفس بیئرر بھی ہوں. تو ہم اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ہم لیگیلٹیز میں جا رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے اینڈ پہ تو کچھ کریں. اب اس میں 2-3 طرح کے پرابلمز آتے ہیں لوگوں کو. ایک تو اگلا بندہ کرنے والا ڈاکٹر ہے ہی نہیں. ڈاکٹر کیا میڈیکل پروفیشنل بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کٹنگ کرتے تھے وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایسے ہیں ملٹیپل ایسے ہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا میڈیکل سائنس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اچھا جی. پڑھا انہوں نے گریجویشن کسی اور چیز میں کی, یا BA کیا ہوا ہے, اور وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی. ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھیٹر میں لائٹیں سیدھی کرتے تھے, وہ اب سرجنس بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آگے ڈاکٹرز ہائر کر لیے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, تو دس از دا بگیسٹ ڈائلاما. پھر ان کی مسکمٹمنٹس بڑی ہیں کہ جی وہ جیسے ہم پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں 6000 گرافٹ 7000 گرافٹ. تو میرے ایک بڑے اچھے سینئر ہیں, میں انہیں کی بات کوٹ کر رہا ہوں, وہ اکثر کہتے ہیں یار آپ کا 2 طرح سے لاس ہے. ایک تو آپ نے پیسے بھی اتنے دیے جتنے آپ نے کوالیفائڈ ڈاکٹروں کو دینے تھے, دوسرا آپ نے اپنا ڈونر ایریا ختم کرا لیا. آپ کا سب سے بڑا لاس وہ ہے کہ اگلی بار کچھ اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد خدا ناخواستہ کوئی اونچ نیچ کوئی میڈیکل کمپلیکیشنز ہو جائیں تو وہ بندہ تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. 90% آف دا کیسز وہ آپ کا فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. یا پھر اگلے ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے ہیں جی آپ اس کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس چلے جائیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو
ہیومن باڈی, وہی میں بات کرتا ہوں, کمپلیکیشنز کین ہیپن, لیس دین 1% چانس ہے, لیکن جو بندہ کر رہا ہے اس کو کم از کم اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اب کوئی بھی شخص اگر اس پروسیجر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کویک ہے اور یہ جو ڈگریز ہیں یہ جیلی ہیں اور یہ اصلی ڈاکٹر ہے؟ بالکل, یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو آپ PMDC کی ویب سائٹ پہ آن لائن چیک کریں, آپ ڈاکٹر کا نام ڈالیں, اس کا رجسٹریشن نمبر آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا, ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان, اس کی بھی ہم ویب سائٹ پہ سارے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن پاکستان میں سب کو رجسٹرڈ کر کے اس کو ود ان فیو ویکس اور منتھس ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. اچھا, جس پہ سارا یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کام, جس پہ کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو دیکھ سکیں گے. پھر اس کے بعد امریکن بورڈ کی ویب سائٹ ہے جس پہ جو امریکن بورڈ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, جتنے ہمارے 20-25 لوگ پاکستان میں امریکن بورڈ کوالیفائڈ ہیں وہ اس پہ آ رہے ہیں. ٹھیک. پھر مطلب یہ 3 تو بیسک ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کسی کا ڈرماٹولوجی کا اسٹیٹس چیک کرنا ہے تو وہ آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ بندہ MBBS ہو, مطلب منیمم کرائٹیریا یہ ہے, وہ 5 سال سے زیادہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہو. اگر 5 سال سے کم ہے تو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو, کسی اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے ساتھ, کہ اس کی بھی لیجیٹیمیسی ہو, وہ بھی ایک پراپر ٹریننگ فیز سے گزر رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو کہہ دے جی میں بہت بڑا کوئی آرٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ میں یہیں پہ ایک بات کوٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو اب آگے ان کے ایجنٹ بن گئے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ وہ ڈاکٹرز کو ڈیمورلائز کرتے ہیں اپنی پوسٹ میں, اپنی ویڈیوز میں, اور وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اس کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس چلے جائیں, وہ بہت اچھا کمپیئر ٹو ڈاکٹرس. صحیح. تو یہ بھی بڑا کچھ چل رہا ہے. ظلم ہے یہ تو. پھر ایسے نام لے لیں گے جی, نینو ٹیکنالوجی, سفائر ٹیکنالوجی, ٹرکش ٹیکنالوجی, سب مارکیٹنگ گیمکس ہیں. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں, میں کوئی انسٹرومنٹ پکڑ کے جی میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, دیٹ از انفیئر تھنگ. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. آپ کا کنسرن ہونا چاہیے ایک پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کی ٹیکنیک کیا ہے, اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اس نے آپ سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں. بالکل صحیح. یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کے پاس کتنے آتے ہیں کلائنٹس آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ اوپن موجود ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, کہیں سے لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل. ان کا جیسے میں تو ہمیشہ آپ کی فیڈ بیک دیتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ملا, تو آپ کی فیڈ بیک باقی اگر کسی نے لینی ہو, جاننی ہو, تو وہ کیسے جانیں؟ سر سوشل میڈیا پیجز پہ اویلیبل ہے. اگر کسی کو یہ بھی لگے کہ جی وہ بھی پلانٹیڈ ہے, آلدو ایسا نہیں ہے, لوگ, میرا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ کو کہتا ہوں بھی آپ اپنی نیچرل پلیس پہ بیٹھ کے اب فیڈ بیک دیں. اب ہمارے کلینک میں آ کے فیڈ بیک نہ دیں کہ جو لگے کہ جی ہم نے پکڑ کے بٹھا دیا ہے اور ڈسکاؤنٹ کے چکر میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کرا لیا. آپ اپنے ورک پلیس پہ, اپنے گھر پہ جب آپ کا رزلٹ ہے اس وقت میں ایک ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تو دیٹ لکس اے بٹ نیچرل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کلینک آئیں, آپ پیشنٹ آ جا رہے ہوں گے, وہ خود ہی آپ کو فیڈ بیک دے دیں گے. تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ پیشنٹ کے ساتھ آنیسٹ رہوں, اوپن رہوں. جتنے بھی ہزاروں لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کرایا وہ اس بات کی ایٹ لیسٹ گواہی دیں گے کہ ڈاکٹر برہان نے میں غلط گائیڈ نہیں کیا. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس چیز کو پراپر کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم سے رابطے کے لیے نیچے ایک نمبر چل رہا ہے جی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں جی, یہ خیر کے سارے میسیج اور پازیٹیوٹی آپ کے ذریعے بہت سی پبلک تک, بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.